کھڑے ہونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اللہ پاک ان کو شفا دے، تندرستی عطا فرمائے۔ شرعی مسئلہ ان کی نماز کے لیے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا تو فرض نمازیں اور سنت فجر اور وتر پھر اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہر آدمی کی اپنی فیلنگز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اس لیے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کوئی خاص عذر اسے لاحق نہیں ہوتا۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو کھڑے ہونے میں دشواری ہو رہی ہے اس لیے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ معمولی عذر یہ قیام کے فرض کو ساقط نہیں کر سکتے۔ قیام جو نماز میں فرض ہے، فرض نمازوں میں، سنت فجر میں، وتر میں، تو ان کو بلا عذر اگر کوئی چھوڑے گا تو فرض بلا عذر چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ کہنا کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی دیکھیں ہر ایک کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں۔ چند جو معروف وجوہات ہو سکتی ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جیسے اگر کوئی کھڑے ہونے کی صورت میں نماز پڑھتا ہے تو اسے اتنے شدید چکر آ رہے ہیں کہ یہ گر جائے گا، کوئی پلر یا دیوار کا سہارا لے کر اگر نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن بنے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہوگی، نماز میں قیام کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے چکر اتنے آ رہے ہیں کہ اگر وہ دیوار کا بھی سہارا لیتا ہے تب بھی وہ گر سکتا ہے، دوسرا کوئی آدمی اس کو پکڑ لے تب بھی یہ گر سکتا ہو، تو یہ والی جو پوزیشن ہے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھنے والی، استطاعت نہ ہونے والی، تو اس صورت میں قیام ساقط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کھڑے ہونے کا کہ ایک صورت ہے کہ پاؤں کسی کے ایسے کمزور ہیں، جوڑ اس کے اتنے کمزور ہیں، گھٹنے میں اتنی پرابلم آ چکی ہے کہ وہ کھڑا ہونا اس کا مشکل ہے، کہ اگر کھڑا ہوگا تو وہ کھڑے کھڑے گر سکتا ہے۔ تو ان صورتوں میں کہ جن میں کھڑے ہونے کی پوزیشن جتنی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، جس میں سورت ملائی جائے گی، اتنا طویل قیام تو نہیں کر سکتا لیکن وہ تھوڑا بہت قیام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر جو نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں، سبحانک اللہم یہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ جتنا پڑھا جا سکتا ہے اتنا کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اور اب لگ رہا ہے کہ چکر آ جائیں گے پاؤں میں، جوڑوں میں، اب وہ طاقت کمی ہوتی جا رہی ہے، گرنے کا خطرہ ہے، تو اب بقیہ جو قیام ہے وہ بیٹھ کر ادا کر لیں۔ وہ جو سورت جتنی پڑھ لی تھی پڑھ لی، اب بیٹھ کر قیام والی پوزیشن میں ہاتھ باندھ کر، خواتین اپنے حساب سے جہاں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے وہاں ہاتھ باندھ کر اب یہ بیٹھ کے نماز اپنی قرات جاری رکھیں، قرات کرنے کے بعد رکوع سجود کر لیں۔ جب ان کو لگے کہ اب ہمت آ رہی ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، تو جتنا کھڑا ہوا جا سکتا ہے اتنا نماز کے اندر قیام فرض ہوگا۔ اور اگر پتہ ہے کہ اب اگر سجدے میں چلے گئے پہلی رکعت کے، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا مشکل ہے، کہ بعض لوگوں کے جوڑوں میں درد کی وجہ سے ان سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ بیٹھ گئے تو اب کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اب ان کے لیے پھر بیٹھ کے اپنی نماز کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ ایسے یہ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی ایک صورت ہوتی ہے کہ جو نماز میں سجدہ نہ کر سکے، یعنی زمین پر سجدہ کرنے میں اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہو، یا مرض ایسا لاحق ہے کہ سجدہ کرنے کی صورت میں وہ مرض بڑھ جائے گا، تو شریعت مطہرہ نے وہاں پر انہیں سجدے کی رخصت دی ہے۔ جو زمین پہ سجدہ کیا جاتا ہے اب سجدے کے بجائے اشارہ ہوگا، اور اشارے کا مطلب ہے سر کو جھکانا ہوگا، رکوع کے مقابلے میں سر زیادہ جھکایا جائے گا تاکہ رکوع اور سجدے کا فرق بھی ہو جائے۔ تو اس طرح پھر جو سجدے پہ قادر نہیں ہوتا اس کے لیے شریعت مطہرہ نے قیام میں بھی رخصت دے دی ہے، بھلے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن سجدے پہ قادر نہ ہو تو اب چاہیں وہ قیام کریں چاہیں نہ کریں، اس طرح بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے کی رخصت مل جاتی ہے۔ تو یہ تو اوورآل ایک جنرل سی میں نے گفتگو کی ہے، لیکن ہر مرد یا ہر عورت ان کا ہر ایک کا مسئلہ دوسرے سے جدا گانا ہوتا ہے، بالکل۔ تو لہذا جو عذر کسی اسلامی بھائی کو، کسی اسلامی بہن کو نماز کے قیام کے حوالے سے لاحق ہو تو دارالافتاء اہل سنت اگر وہ آ سکیں، اچھا اپنے محرم کے ذریعے مسئلہ پوچھ سکتی ہیں تو اپنے محرم کے ذریعے پوچھ لیں، ان کو دارالافتاء بھیج دیں، یا ان کے ساتھ آ جائیں، یا فون کے ذریعے بھی رابطہ کر کے
خاص اپنے نماز کے اندر جو دشواری آ رہی ہے، جو عذر پائے جا رہے ہیں، ان کو ڈسکس کریں. انشاءاللہ حسب حال جو آپ کے لیے شرعی حکم بنتا ہے نماز کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور عرض کیا جائے گا، آپ کی شرعی رہنمائی کی جائے گی. یہاں انہوں نے بطور خاص مرض کا بھی ذکر کیا نا، بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. تو اچھا آپ نے مشورہ دیا، تو یہ نمبر ہے، نمبر پر رابطہ کر لیں گے تو اس سے اور آسانی سمجھنے میں ہو جائے گی کہ کھڑے ہونے کے لیے، قیام کے لیے کیا یہ عذر ہے یا یہ مرض جو بھی انہوں نے ذکر کیا. اور اگر بالفرض سجدے پر ہی قدرت نہیں ہے تو وہ بھی اس طرح آپ کو رہنمائی مل جائے گی، تاکہ آپ اگر سجدے پر بھی قادر نہیں ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر براہ راست زمین پر سجدہ کر سکیں. یہ کئیوں کو جمیل صاحب بڑا واقعی آپ نے جو کہا گھٹنوں کا یا اس کی تکلیف رہتی ہے، یا آئندہ ایسی کوئی بیماری یا مرض کے اندر جانے کا قوی اندیشہ ہو تو ان کے لیے یہ رخصت موجود ہے. جی اب دیکھیں آج کل شفیق صاحب، ایک تو نا ہم دیکھتے تھے کہ بوڑھے افراد وہ یہ کر بڑھاپے میں ان کے جوڑوں کے درد، آج کل شوگر پیشنٹ افراد، جی وہ اگر 40-45 سال کے بھی ہیں، وہ بڑھاپے کی عمر تو نہیں ہے، یہ ہے کہ جوانی رخصت ہو گئی، اب بڑھاپے کا آغاز ہوا ہے، لیکن شوگر پیشنٹ ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر وغیرہ کچھ ایسے امراض ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کے جوڑوں میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی اس طرح کا صورت بنے گی کہ اگر واقعی دشوار ہے تو حکم ان کے لیے بھی رخصت والا ہوگا. لیکن وہی ہے کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ والدہ کو یہ بیماری ہے تو مجھے بھی ایسی بیماری ہے، لہذا وہ ٹیبلٹ جو وہ کھا رہی ہیں میں بھی کھا لیتا ہوں. تو جس طرح والدہ کی بیماری کو اپنی بیماری ایک جیسا سمجھ کے دوائیں کھا لینے کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے والدہ کے لیے تو چلیں شریعت کی یہ رخصت تھی ان اسباب کی وجہ سے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھی وہی رخصتیں ہوں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے رخصت نہ ہو. تو اس لیے میں نے وہی عرض کیا کہ دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں، مفتی صاحبان سے رجوع کر لیں، بالمشافہ رجوع کر لیں. آپ جو کنڈیشن اپنی بتائیں گے اور مفتی صاحبان اس پر اچھی طرح غور کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے لیے قیام میں رخصت بنتی ہے یا نہیں بنتی، سجدے کے اندر رخصت بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو انشاءاللہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نماز کے حوالے سے مکمل رہنمائی دی جائے گی. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں سوال کی طرف. میرا نام شراز ہے، ڈیفنس میں میرا ریل اسٹیٹ کا کام ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کہ جیسے ایک پلاٹ ہے وہ ہم لوگ لیتے ہیں، اس کا ٹوکن دیتے ہیں اور بعد میں بیچ میں وہ بک جاتا ہے، اوپر نفع آتا ہے، تو اس کو ہم کیسے کریں؟ اور بعض اوقات پیمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے 20 دن اور اس میں دوسرے تیسرے دن ہی ایک پرافٹ آتا ہے، مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے تو بک جاتا ہے. تو وہ جو پرافٹ ہے تو وہ کیونکہ بیانہ تو ہم نے اپنا دیا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے کیسا ہے؟ جی، بیعانہ دینے کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو جو وہ مکان سیل کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو گویا روک دیتے ہیں کہ آپ کسی کو بیچیں گے نہیں، یہ ہماری طرف سے بیعانہ رکھ لیں. صحیح.